بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خبر سے سیدھی جہنم میں جانے والی عورتوں کے 6 گناہ کون سے ہیں؟ 6 عادتیں عورت کو خبر سے سیدھا جہنم میں لے کر جائیں گی۔ یہ 6 بری عادتیں اللہ کو انتہائی ناپسند ہیں۔ ناظرین، ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے کے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گریہ طاری ہے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں نے شب معراج میں اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندر قسم قسم کے عذابوں میں مبتلا دیکھا، اور ان کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ انتہائی شدید اور ہولناک تھا کہ اس عذاب کی تصور سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو کس کس طرح کے عذاب میں مبتلا دیکھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم میں اندر لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ہڈیوں کی طرح پک رہا ہے۔ ناظرین کرام، ایک تو خود جہنم کے اندر ہونا بذات خود کتنا ہولناک عذاب ہے، اور پھر بالوں کے بل لٹکنا یہ انتہائی تکلیف دہ عذاب ہے۔ اس کے بعد پھر دماغ کا پکنا یہ تیسری سزا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دوسری عورت کو جہنم میں اس طرح دیکھا کہ وہ زبان کے بل لٹکی ہوئی تھی۔ تیسری عورت کو میں نے دیکھا کہ اس کے دونوں پاؤں سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور اس کے دونوں ہاتھ پیشانی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ چوتھی عورت کو میں نے دیکھا، اسی طرح دیکھا کہ وہ چھاتیوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی تھی۔ پھر 5ویں عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیرے کی چہرے کی طرح اور اس کی باقی جسم گدھے کی طرح، مگر حقیقت میں جو عورت ہے وہ سانپ کے اور بچھو اس کو لپیٹے ہوئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6ٹھی عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اور اس کے منہ کے راستے سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور پخانہ کے راستے سے آگ نکل رہی ہے، اور عذاب دینے والے فرشتے جہنم کے گزرے سے اس کو مار رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ اے ابا جان، ان عورتوں پر یہ عذاب ان کے کو کون سے عمل کی وجہ سے ہو رہا تھا؟ اس کا جواب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کو میں نے سر کے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکتا ہوا دیکھا اور جس کا دماغ ہڈیوں کی طرح پک رہا تھا، اس کو یہ عذاب گھر سے ننگے سر جانے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ وہ عورت نامحرم مردوں سے اپنے بال نہیں چھپاتی تھی، اور دوسری عورت جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ زبان کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی تھی، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو اپنی زبان درازی سے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ بعض عورتوں میں بلا شے یہ بری خصلت پائی جاتی ہے کہ وہ بہت ہی منہ پھٹ، زبان دراز، بدگمان اور بہت زیادہ زبان چلا کر اپنے شوہر کو تکلیف پہنچانے کی عادی ہوتی ہے، اور یہ بات مرد کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اپنی زبان سے اپنی بیوی کو ناحق تکلیف پہنچایا جائے یا اس کو ستائے اور پریشان کرے۔ مرد کے لیے یہ بات بعض عذاب اور بعض وبال ہے، لیکن اس حدیث میں یہ صرف خاص عورتوں کے متعلق بیان کی جا رہی ہے۔ بات بات پر شوہر سے لڑنا اور بدتمیزی کرنا اور ایسی باتیں کرنا جس سے شوہر کا دل دکھے، ایسی خواتین کے بارے میں یہ عذاب بتایا گیا ہے۔ انہیں جہنم میں زبان سے لٹکایا جائے گا۔ تیسری عورت جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنی چھاتیوں کے بل لٹکی ہوئی تھی، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ
یہ عورت ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں سے ناجائز تعلقات رکھتی تھی۔ شریف اور باحیا عورتیں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی ہیں، اسی طرح شریف اور باحیا مرد بھی اسی بات کا تصور نہیں کر سکتے۔ جو چوتھی عورت جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کے دونوں پاؤں سینے سے بندھے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں جنات اور حیض سے پاک اور صاف رہنے کا اہتمام نہیں کرتی تھی اور نماز کے ساتھ بڑی لاپرواہی کرتی تھی بلکہ مذاق کا معاملہ کرتی تھی۔ پانچویں خاتون جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح اور سانپ اور بچھو اس کو لپیٹے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت تھی جس کو جھوٹ بولنے اور چغلی کھانے کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا۔ ناظرین اکرام، یہ گناہ صرف عورتوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اگر مردوں کے اندر بھی یہ گناہ فروغ پا جائیں تو ان کی بھی پکڑ ہوگی، ان پر بھی عذاب ہوگا۔ چھٹی عورت جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اور اس کے منہ میں آگ داخل ہو رہی تھی اور پخانہ کے راستے سے آگ باہر نکل رہی تھی اور فرشتے جہنم کے گزر سے اس کو مار رہے تھے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو یہ عذاب دو گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، ایک حسد کی وجہ سے اور دوسرا احسان جتلانے کی وجہ سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آگ دکھائی گئی ہے، میں نے اس جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا اور میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کو دیکھی ہے کہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے کفر کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھا گیا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خاوند کی ناشکری کرتی ہے۔ اگر آپ ان میں سے کسی کے ساتھ زندگی بھر احسان کرتے رہو تو پھر وہ آپ سے کوئی چیز دیکھ لیں تو یہ کہتی ہے کہ میں نے ساری زندگی تم سے کوئی خیر نہیں دیکھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1052۔ حضرت سید خدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ الحضا یا عبد الفطر کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے تو عورتوں کے پاس گزرے تو فرمانے لگے اے عورتوں کی جماعت صدقہ و خیریت کیا کرو، بے شک مجھے دکھایا گیا ہے کہ تمہاری جہنم میں اکثریت ہے۔ تو وہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گالی گلوچ بہت زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی نافرمانی کرتی ہو، میں نے دین اور عقل میں ناقص تم سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا، میں تم سے کوئی ایک اچھے بھلے شخص کی عقل خراب کر دیتی ہے۔ وہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارا دین ہماری عقل میں نقص کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا عورت کی گواہی نفس مرد کے برابر نہیں؟ تو وہ کہنے لگے کیوں نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ اس کی عقل و نقصان ہے، کیا جب کسی کو حیض آئے تو وہ نماز اور روزہ نہیں چھوڑتی؟ تو وہ کہنے لگے کیوں نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دین کا نقصان ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 304۔ تمام وہ اسلام کے شعائر اور فرائض پر عمل کریں اور خاص کر نماز پڑھیں اور ان اشیاء سے دور رہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں، خاص کر اس شرک سے جو کہ عورتوں کے اندر مختلف صورتوں میں پھیلا ہوا ہے، مثلاً اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے حاجات پوری کروانا اور جادوگروں اور نجمیوں کے پاس جانا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہمیں اور ہمارے سب بہن بھائیوں کو آگ سے دور کریں اور ایسے قول و عمل کرنے کی توفیق دیں جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہوں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔